إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 19 مارچ 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 211 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر آن ورڈ اینڈ تک آیت نمبر 110 تک مختصر ترجمہ اور تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آج بھی بھائیو ایک اہم ترین ٹاپک سورۃ الکہف میں آ رہا ہے جو میں نے سورۃ الکہف کے تعارف میں بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر خصوصیت کے ساتھ 3 واقعات کا ذکر ہے. نمبر 1 اصحاب الکہف کا قصہ، نمبر 2 سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ، اور نمبر 3 ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ جو آج انشاءاللہ تعالی آئے گا. اور اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی جو مضمون ہے وہ بھی آج انشاءاللہ اپنے ایپیکس پہ پہنچے گا آخری رکوع کے اندر. دنیا پرستی کی مذمت اور دنیا کی زندگی کا عارضی ہونا، اور اس میں جو لوگ گم ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں ان کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے. آج انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بھی بات ہوگی. تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سوالات پوچھے گئے تھے مشرکین عرب کے تھرو یہودیوں کی طرف سے، کئی ایک سوالات ہوئے. ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال ہوا جس کے متعلق سورہ یوسف نازل ہوئی. پھر روح کے بارے میں سوال ہوا، اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا. پھر اصحاب الکہف کے قصے سے متعلق پوچھا گیا تو وہ اسی سورۃ الکہف میں آیا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے متعلق پوچھا گیا، اور ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق پوچھا گیا. تو اس کا ذکر بھی سورۃ الکہف میں آیا، اور اسی کانٹیکس میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی آج انشاءاللہ تعالی آئے گا. تو یہ بھائیو جو ذوالقرنین بادشاہ، ذوالقرنین کہتے ہیں 2 قرن والا. قرن عربی میں ہم سینگ کو کہتے ہیں، یعنی ان کی سلطنت جو ہے وہ 2 بڑے حصوں پر مشتمل تھی، ایک مشرقی سلطنت اور ایک مغربی سلطنت. تو اس وجہ سے یہ اپنے سر کے اوپر ایک ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس پہ 2 سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے، جو سمبل تھا ان کی اس ریاست کا. مینڈے کی شکل کے 2 سینگ اس کے اوپر ہوتے تھے، تو اسی لیے ان کو ذوالقرنین بادشاہ کہا جاتا ہے، 2 سینگوں والا. اور ان کے لیے جو ہے وہ پرشین لینگویج کے اندر، یونانی لینگویج کے اندر سائرس شاہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور عربی میں کیخورس بادشاہ. بعض ہمارے پرانے مفسرین نے سمجھا کہ اس سے مراد سکندر اعظم ہے، حالانکہ وہ تو کافر تھا، اس کا کوئی کردار جو ہے موحدانہ ہے ہی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ جدید دور میں جو ہمارے انٹلیکچوئل مفسرین ہیں، خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی رحمہم اللہ، ان لوگوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ اس سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بادشاہ ہے جو کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر بھی جس کا ذکر موجود ہے، تورات کے اندر بھی، اور یہودی اس سے واقف ہیں، اسی لیے انہوں نے اس سے متعلق سوال کیا تھا.
تو یہ ذوالقرنین بادشاہ کا جو زمانہ ہے یہ 539 قبل از مسیح بنتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 550 سال پہلے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی. اور بیسیکلی جو یہ پرشین امپائر ہے، پرشین امپائر، اس کا بانی جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت 2 بڑی سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی. تو پرشین امپائر جو ہے وہ تو، رومن امپائر تو کافی پرانی تھی، اور اس کے جو ٹاپ آف دا لسٹ بادشاہ تھا وہ کانسٹنٹائن تھا، جس کے نام پر ہی قسطنطنیہ شہر بنایا گیا. یہ وہی بادشاہ تھا جس نے کہ عیسائیت قبول کر لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 338 جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 338 عیسوی کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال قبل کی بات ہے. تو اسی کے نام پر کانسٹنٹائن شہر قسطنطینیہ، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، اور یہی وہ شہر ہے جو کہ سلطان محمد فاتح نے المتوفہ 849 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 850 سال کے بعد اس نے اس شہر کو فتح کیا، اور پھر اس شہر کا نام استنبول رکھا گیا. قسطنطنیہ کا جو نام اب اس وقت جو ہے استنبول. استنبول ٹرکش لینگویج میں کہتے ہیں اسلام ان اے بلک، اسلام کا گڑھ. تو چونکہ مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کا نام استنبول، اسلام کا گڑھ. جس طرح ہمارے پاکستان کا کیپٹل سٹی جو ہے اسلام آباد ہے، تو وہ ظاہر ریلیجن کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا. تو استنبول کا مطلب ہے اسلام ان اے بلک، اسلام کا گڑھ. تو یہ قسطنطنیہ. تو جس طرح وہ رومن امپائر میں جو مین ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی تھی کانسٹنٹائن، اسی طریقے سے پرشین امپائر جو دوسری سپر پاور تھی، اس کے تو بانی ہی یہ ذوالقرنین بادشاہ تھے جو مواحد تھے، اور یہودیوں کو ان کے ساتھ جو ہے خاص عقیدت تھی. کیونکہ جب یہودیوں کا پہلا زوال آیا ہے نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں، نمرود کے ہاتھوں، تقریباً 539 قبل از مسیح کے اندر تو ان کی یہ سلطنت قائم ہوئی، اور انہوں نے ہی نیبوکڈ نظر کو جو ہے وہ شکست دی. اور یہودیوں کو جو نیبوکڈ نظر نے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے، تقریباً سمجھ لیں کوئی 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. تو جو پہلا زوال ان پر آیا تھا، جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 127A، بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عروج اور 2 زوال، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں. تو پہلا جو زوال ان کا آیا تھا نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں، جو عراق کا جو ہے وہ بیبیلونیا، جس کو ہم بابل شہر کہتے ہیں، اس کا بادشاہ تھا، اس کے ہاتھوں آیا. تو 1,33,000 یہودیوں کو وہ ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور 1,33,000 کو قید کر کے لے گیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی بھی پھر تباہ و برباد کر دیا، ٹیمپل آف سلیمان. اور پھر تقریباً آپ سمجھ لیں 125 سال کا ان کا جو ہے وہ کیپٹیوٹی کا، یعنی کہ قید خانے کا پیریڈ ان کا جو ہے وہ عراق کے اندر گزرا. اسی دوران عراق کے بادشاہ نمرود کو شکست دے دی اسی ذوالقرنین بادشاہ نے، نیبوکڈ نظر نے. تو اب چونکہ اس کا دشمن تھا نمرود، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو یہودی جو ہے وہ ویسے بھی مواحد تھے، اور نیبوکڈ نظر نے ان کو قید کیا ہوا تھا. تو اس ذوالقرنین بادشاہ نے یہودیوں کو آزاد کر دیا، اور انہیں دوبارہ بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے جا کر دوبارہ وہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کر لیا. پھر جب دوسرا زوال آیا کافی عرصے کے بعد، وہ 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کیا. ان کا ڈائسپورا شروع ہوا جو کہ 1917 تک تقریباً جاری رہا. اب جا کے ان کو سکھ کا سانس ملا. تو میں نے اس پہ پوری گفتگو بھی کر دی، امام محمد مہدی کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کروایا، اس کے اندر بھی 127A اور 127B، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق مسئلہ نمبر 12، اس میں میں نے کافی تفصیلات اس کی بیان کی ہیں. بہرحال یہ ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ ان کے لیے آپ سمجھے ایک مسیحا تھا یہودیوں کے لیے، جو 125 سال سے کیپٹیوٹی کا ان کا جو پیریڈ تھا قید خانے کا، اس سے ان کو رہائی ملی اسی ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے. اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی اس بادشاہ کا ذکر موجود ہے. اس کو بڑی عزت کی نظر سے کیخورس کو یا سائرس شاہ کو وہ دیکھتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر جو ایک سمجھ لیں کہ عذاب کی شکل میں جو ہے وہ نمرود مسلط تھا، اس سے چھٹکارا ملا، چونکہ اسی نے شکست دی تھی. تو پھر اس نے بہت بڑی سلطنت قائم کر لی، مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی.
تو اس وقت یعنی دنیا میں 2 ہی سپر پاورز تھیں. آپ سمجھ لیں تقریباً آدھی دنیا پر رومن امپائر کا قبضہ تھا, پھر آدھی دنیا کے اوپر تقریباً پرشین امپائر کا قبضہ تھا. تو پوری دنیا کو انہی 2 سپر پاورز نے کنٹرول کیا ہوا تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ود ان 10 ایئرس یہ دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر گھٹنے ٹیک گئیں. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے فوراً بعد سے مسلمانوں کی عروج جو ہے وہ اسلام کا عروج شروع ہو چکا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں جو ہے وہ عراق فتح ہو گیا, پھر سیدنا عمر کے دور میں سب سے پہلے پرشین جو رومن امپائر گری, کیونکہ مسلمانوں کو جنگ یرموک میں فتح نصیب ہوئی, اور وہ وہاں سے جو رومن امپائر کا ہیڈ تھا کیسر روم, وہ حمص شہر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا جو کہ اس کا کیپٹل سٹی تھا. پھر قسطنطینیہ میں وہ چلا گیا. پھر قسطنطینیہ جو ہے وہ تو پھر جا کے 700-800 سال کے بعد, تقریباً 800 سال کے بعد جا کر فتح ہوا. بہرحال یہ ہے کہ رومن امپائر جزیہ دینے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئی اور سیدنا عمر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, اور پرشین امپائر جو ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد 1-2 سال کے بعد جنگ قادسیہ میں وہ بھی گھٹنے ٹیک گئی. اور یہ دونوں سپر پاورز جو ہیں جن کی حکومتیں جو ہے وہ ہزاروں سال سے چل رہی تھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چند سالوں کے اندر یہ گھٹنے ٹیک گئیں. اور یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے پہ دی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بمشکل 100 لوگ ایمان لے کر آئے تھے. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اتنی بڑی سلطنتیں گر جائیں گی. تو یہ بغیر اللہ کی وحی کے اور اللہ کی مدد کے یہ ممکن ہی نہیں ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. تو بہرحال یہ ایک بریف ہسٹری ہے. تو ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ موحد تھا, یہ سکندر اعظم نہیں ہے بلکہ یہ سائرس شاہ کیخورس عربی میں ہم کہتے ہیں, یہ وہ بادشاہ ہے جس کا ذکر تورات کے اندر بھی ملتا ہے. اور یہاں پر آپ جو ہے وہ ان کو بینیفٹ دیا جائے جدید مفسرین کو, مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی کو, کہ ان لوگوں نے وہ ٹروتھ ریویل کیا جو ہمارے پرانے محدثین اور پرانے مفسرین جس ٹروتھ کو ریویل ہی نہیں کر سکے تھے. اور اب تو پھر مزید کنفرمیشن ہوئی. آج سے تقریباً سمجھ لیں تقریباً 150 سال پہلے اس کیخورس جو بادشاہ ہے اس کا مجسمہ بھی ایک دریافت ہو گیا, اور اس مجسمے پہ اسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی اور 2 سینگ موجود ہیں. تو وہ پوری کی پوری فٹ اینڈ بیٹھتی ہے قرآن پاک کے اندر. جو اس کا کریکٹر بیان ہوا ہے یہ کسی کافر بادشاہ کا کریکٹر نہیں ہو سکتا, ایک مسلمان بادشاہ کا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ علم جو ہے کسی کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ایکسپلور کر دے. یعنی حافظ ابن کثیر اور امام طبری رحمہ اللہ اور پرانے مفسرین کسی پہ یہ حقیقت نہیں کھل سکی جو کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر کھلی, اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ کھول کر امت کے سامنے کیا. اور اب الحمدللہ تمام کے تمام لوگ اس کے اوپر ایگری کر گئے. حتیٰ کہ جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو بڑے اسکالر ہیں اس وقت, صلاح الدین یوسف صاحب جن کا احسن البیان سعودی عرب سے چھپتا ہے, انہوں نے بھی بڑا دل پر جبر رکھتے ہوئے, ورنہ وہ جدید مفسرین کی تعریف کرنا ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے, تو انہوں نے یہ چیز مانی ہے کہ واقعی ابوالکلام آزاد نے یہ بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا جو ہمارے پرانے مفسرین کے اوپر نہیں ہوا. تو میں صلاح الدین یوسف صاحب کو کہتا ہوں اسی طریقے سے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے مولانا مودودی نے, وہ بھی بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے جو ہمارے پرانے بزرگوں میں ہمت نہیں ہوئی ہے کام کرنے کی. کتابوں میں لکھ دی تھی لیکن انہوں نے کمپائلڈ فارم میں الحمدللہ اسی حق کو جمع کیا جو کہ ہماری احادیث میں اور اہل سنت کی تاریخ کے اندر موجود تھی. تو ان لوگوں کی جن لوگوں کی کوششیں ان کو ماننا چاہیے. احمد دیدار صاحب ہیں, بہت بڑی ان کی ایفرٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم صدیوں میں اس طرح کی مثال نہیں بتا سکتے کہ کرسچینٹی کے خلاف علمی جہاد کسی بندے نے اس لیول کا کیا ہو جتنا بڑا جہاد جو ہے وہ احمد دیدار صاحب نے یا اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے کیا. اسی طریقے سے قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جو کام جو ہے وہ مولانا مودودی نے یا امین احسن اصلاحی صاحب نے یا پھر ویڈیو کی فارم میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا اور اب آڈیو کی شکل میں ڈاکٹر فرد ہاشمی نے عورتوں کے اندر کیا, یہ واقعی بہت یونیک مثال ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے. تو جو کسی کی پازیٹیو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, باقی غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے, تو جو اچھی بات کسی کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑی عزت والی پرسنالٹی تھی, اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا
جو ہے وہ مشرکین عرب کے تھرو کہ پوچھئے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، کسی دنیا میں کسی فلاسفر سے، کسی تاریخ دان سے، کسی شاعر سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو ایک امی شخص کے پاس ایسی انفارمیشن آنا جو کہ یہود اپنے آپ کو وہ جو عالم سمجھتے تھے اور بنو اسماعیل کو وہ امی سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ تو جاہل لوگ ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے. اب ان امیین کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ یہ لڑاکو بہت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوالٹی دی تھی. اس لیے تو دیکھ لیں انہوں نے 8-10 سال کے اندر دونوں سپر پاورز گرا کے رکھ دی. لیکن ان کے اندر کمی تھی علم کی، وہ اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی. ان کے ہاتھ میں جو ہے نا قرآن دے دیا، اور قرآن کے دلائل انہی کی زبان میں جب نازل ہوئے تو بڑے بڑے پھر یہود و نصارہ کے اسکالرز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، قرآن کے ذریعے جو ایجوکیٹ ہو گئے. اب جس نے سورۃ البقرہ یا سورۃ الاعراف یا سورۃ المائدہ، سورۃ النساء جو ہے وہ پڑھ رکھی ہو، اس کے سامنے کون یہودی اور عیسائی جو ہے اپنے دلائل پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ جو ایک ان کے اندر کمی تھی امیین کے اندر، قرآن ان کے ہاتھ میں آ گیا، پھر انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی پوری دنیا کی، اور الحمدللہ حق کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا انہوں نے. تو یہ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق بھی جب ان سے سوال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بھی ایجوکیٹ کیا گیا، اور یہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سوال کرتے ہیں. یہ لفظ ہے ذوالقرنین، لیکن ان کی وجہ سے یہ جو ہے وہ زیر آ گئی ہے ذوالقرنین. جیسے ویسے تو لفظ ہے ابو ہریرہ، لیکن جب ان ابی ہریرہ ہوتا ہے، ویسے لفظ ہے ابو بکر لیکن ہوگا ان ابی بکر، تو ان کی وجہ سے یہ ذوالقرنین. ذوالقرنین سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے ابھی اس کا حال بیان کرتا ہوں. انا مکننا لہ فی الارض، اب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا. یعنی اس کے پاس فوج بھی تھی اور مین پاور بھی تھی اور ریسورسز بھی موجود تھے. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے. وہ تو پیغمبر تھے، یہ پیغمبر نہیں تھا، پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر تھا، موحد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اب یہ 3 مہمات ہیں جو ذوالقرنین بادشاہ کی یہاں پر ذکر ہوں گی. ایک اس کی مہم ہے مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، اور تیسری جو ہے شمال کی طرف. اور شمال والی مہم میں کوکاف پہ جا کے یاجوج اور ماجوج کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا. ان تینوں مہمات کا اس کا ذکر آئے گا. تو پہلی مہم اس کی کیا تھی؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جبکہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا. وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. ابھی کیچڑ کے اندر نہیں، یعنی وہ دیکھا، اس طرح دیکھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسا کہ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو اور سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ ظاہر لٹریچر میں تو اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک کتاب تو نہیں قرآن حکیم. قرآن حکیم لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ امریکن اخبار بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا. حالانکہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض غیر مسلموں نے اس آیت کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ قرآن جو ہے نان سائنٹیفک ہے، کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور کس چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو یہ اس کو نظر آیا اس طریقے سے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں دماغ کا لفظ نہیں ملے گا. ہمیشہ عقل کا تعلق دل کے ساتھ ملے گا. عقل کا لفظ ملے گا، دل کا ملے گا، کیونکہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. یعنی اگر ایک سائنٹسٹ بھی کہے گا نا تو وہ یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. وہ کبھی نہیں کہے گا آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. حالانکہ دماغ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اترتی ہیں نا، لیکن دل کی طرف کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے. اس لیے جب بھی
دل کی بات آتی ہے تو میں اس کا عقل ترجمہ کرتا ہوں، وہ اپروپریٹ ہے، دل اور دماغ دونوں کی طرف جاتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل اور دماغ دونوں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ ہے، آیت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل. تو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا اس کو مغرب میں، اس حالت میں یعنی کہ وہ مغربی ساحل تک، مطلب سمندر کے ایسے ساحل تک پہنچ گیا جہاں پر یعنی کہ مغرب کا اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا. وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذل قرنین، تو وہ ہم نے کہا اے ذل قرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی ہم نے ذل قرنین کو یہ اختیار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا، چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے، چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. یعنی اس کو بادشاہت وہاں کی بھی عطا فرما دی، اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو، اس پورے ایریے کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا ود ریفرنس ٹو زمین، وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے. تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھا. تو اس بادشاہ نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربی، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی اب ظلم کرے گا یعنی فسق کی روش اختیار کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لٹایا ہی جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا. یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو بغاوت نہیں کرنے دیں گے. بہرحال آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے. دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا، اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ہم اس کے لیے اچھا معاوضہ کریں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے. یعنی ہم نے جو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بھی لگانے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے. جو اسلام قبول کر لے گا اس کے ساتھ پھر نرمی کا برتاؤ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کفار کے. ثم اتبع سببا، اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے، یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فتوحات کی اور اب مشرق تک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کے مقام پر. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا، بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا. وہ مکران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا، تو یعنی وہ پرلی والی سائڈ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، ڈائریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لوگ، کوئی پہاڑ نہیں تھے، وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں. کذالک، اور یہی ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا. یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا، جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ کر رہے تھے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، کوئی سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی، کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا. اچھا، سیم اینالوجی ان کی فتوحات کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور والی بنتی ہے. وہاں پر بھی آپ کو مشرق کی فتوحات، مغرب کی فتوحات، مشرق کی فتوحات، اور پھر شمال تک کی آذربائیجان، رشیا، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے. تو ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا. تو یہ جو ہے وہ حضرت یافث
جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی یہ اولاد تھی جن کو قوقاف کے پاس انہوں نے پایا، جن کی وہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے. قالوا یا ذل قرنین، تو وہ کہنے لگے اے ذل قرنین. اب انہوں نے کیسے کہا؟ ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی. اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذل قرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں. یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھیں، یاجوج اور ماجوج. ان کو انگلش میں گوگ میگوگس کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے، یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدًّا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی، اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا. یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے. تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو ایک دیوار بنا دیں. وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے. تم صرف کیا کرو، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں. یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے. لوہے اور لوہے کی چادریں تھیں اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے. یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی. ظاہر لوہے کی ہے، اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا. قال هذا رحمت من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے. هذا من فضل ربی، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا. یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے.
کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، اور اس کا ذکر بھی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے۔ اب کراس ریفرنس کے طور پر آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 96 نکال لیجئے، یہ بلو والے قرآن حکیم میں 331 نمبر پیج کے اوپر یہ موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95۔ قرآن حکیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورۃ الکہف، اور دوسرا یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 96 97 کے اندر۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں، ہلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکیں۔ یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بستیاں تباہ ہو گئیں، اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن، لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی، اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے۔ قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں، کب تک؟ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج، یہ دو قومیں، وہم من کل حدم ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے، پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے، اس وقت آ رہے ہوں گے۔ اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، میں کچھ احادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، ہم تو اس معاملے میں غفلت میں تھے۔ بل كنا ظالمین، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم تمہیں بھی، ان لوگوں کو بھی، ان کافروں کو بھی، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعوت نہیں دی ہے۔ ہم ان کے جو یہ بت ہیں، ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں پھینکیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو ان کے آگے جھکا کرتے تھے۔ تو من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے، حسب جہنم، وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ الہ ہوتے، یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے تو کبھی بھی دوزخ کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یأجوج اور ماجوج یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے، اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر۔ اس حوالے سے بھائیوں، آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیلز تک جاتے ہیں، خصوصاً دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں شیخ عمران حسین، اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں، انہوں نے اس کی کافی تعویلات کی ہیں۔ اس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ جی یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے، یا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں یہ رشین قومیں ہیں۔ چائنیز جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں، چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں۔ مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے 2004 کے اندر اگست کے مہینے میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکلی، مینڈک اور اس قسم کی سانپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چکن کی اور اس طریقے سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں۔ بہرحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی، ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی، کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں، تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں سینکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی، اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قید ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، جو مسئلہ نمبر 82 کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ علادگی کروا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، علاد سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے۔
برمودا ٹرائنگل کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ ہے 12 سے 13 منٹ کا، وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا، مسئلہ نمبر 82 میں سے. تو بہرحال وہ برمودا ٹرائنگل بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے لوگوں کی، وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس کے اندر. تو اس کی مسٹری تو ابھی تک موجود ہے. جہاز جاتے ہیں، بحری جہاز جاتے ہیں، یا آپ دوست کوئی جاتی ہے، یا ہوائی جہاز جاتے ہیں، سب کے سب وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں. کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر. تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوں. جس طرح کہ ابھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے. تو لوگ بیکٹیریا تک ہی پہنچے تھے نا. وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ 40-50 سال پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرثومے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا. تو بہرحال اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ. احتیاط اسی کے اندر ہوتی ہے. اور میں اس لیے میرا جو مسئلہ نمبر 132 بھی استواء علی العرش کے بارے میں میرا ریکارڈ ہوا ہے، اس میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسا اس کی شان کے لائق ہے اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ ایمان لانا واجب ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی تفسیر کیوں نہیں بیان کی ہے، کیونکہ امام مالک کا قول حنفی بھی پیش کر رہے ہیں سلفیوں کے رد میں اور سلفی حنفیوں کے رد میں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش معلوم ہے، ایمان لانا اس کے اوپر واجب ہے، یہ معلوم ہے. کیفیت مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے. کیفیت جب مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے تو حنفی کہتے ہیں یہ سلفی جو سوال کرتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں نا جی علم مراد ہے فلاں مراد نہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ بدعت میں مبتلا ہے. ادھر سلفی جو ہے وہ حنفیوں کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے تخت حکومت مراد لیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں، یہ تعویل کر رہے ہیں. تو تعویلات تو دونوں طرف ہو رہی ہیں اور اس میں احتیاط یہی ہے. اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا جماعت الدعوہ کے جو امیر ہیں حافظ سعید صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ اور منہج کے نام سے. باقاعدہ انہوں نے بھی یہی جملہ میرے والا لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش کس کیفیت میں ہے اور ہمارے ساتھ معیت اس کی کس کیفیت میں ہے، یہ ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں. تو یہ معاملہ بڑا آسان ہے اس معاملے میں. تو باقی اب پھر تفصیلات کرنی شروع کر دی جائیں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. تو اب آگے کوئی سوال کرے جب آسمان دنیا پہ آتا ہے تو پیچھے کیا عرش خالی ہو جاتا ہے، تو اب اس میں کہیں گے جی کوئی نہیں. اب اس طرح کی ڈیٹیلز کون بیان کر سکتا ہے. پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، ایک لونڈی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. تو چلیں یہ انگلی سے آسمانوں کی طرف، تو پاکستان میں اگر میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے. امریکہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ میرے زمین کی طرف ہو رہا ہوگا، کیونکہ زمین تو گول ہے. ادھر سے وہ کرے گا تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا کھڑے ہو گئے تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا تو ادھر ہوگا، ادھر سے ادھر ہوگا. تو میرے خیال ہے وہ آئے جو قرآن حکیم میں ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. تو یہ سب سے بہترین عقیدہ ہے کہ اللہ کو تفویض کریں. ہمیں نہیں قیامت والے دن اس معاملے میں پوچھا جائے گا. ہم اسی عقیدے پر ہی احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ تو ایمان لانا واجب ہے. الرحمن علی العرش استوى، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہمیں ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اور ہم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم 4 نہیں ہوتے، 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو. اور آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بعض مفسرین اس حد تک چلے گئے، انہوں نے کہا یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، اللہ نہیں ہے. حالانکہ پورا کانٹیکسٹ سورہ قاف کا پڑھ کے دیکھیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم مرنے والے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ہم غافل تو نہیں ہوتے ہیں. تو فرشتوں خود تعویلات کرتے جاتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر ہے اس کو فرشتے بنا دیتے ہیں، فرشتوں کا ذکر ہے اللہ بنا دیتے ہیں، پھر دونوں کی آپس میں بھی رائے نہیں ملتی، آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے اسماء و صفات کا یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے. تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جب اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو جب کوئی مثل ہی نہیں اس کی شے تو ہم کیسے اس کے لیے مثال بیان کر سکتے ہیں. نہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ رکھیں اور نہ آپ اس ایکسٹریم میں چلے جائیں کہ اس کو کہیں پر قید مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے. جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اب مستوی ہونے سے کیا مراد ہے؟ نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے، عرش سے اوپر ہے، کتنا اوپر ہے اس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو وہی جانتا ہے. ہمارے لیے ایمان لانا واجب ہے.
یہاں پر بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے بھی میں وہی پھر موقف اختیار کروں گا کہ ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، جتنی آیات اور احادیث کے اندر ہے بس اتنا ہی بیان کریں گے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ احادیث میں آپ کو 4 بتا دیتا ہوں، چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، 3 حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7285 اور مشکات میں 5464، کیونکہ مشکات ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشکات آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی یہی میں نے نمبر بتا دیا، اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے، یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے، اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5475۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن پیغمبری ان کی چھینی نہیں ہوگی، پیغمبر تو ہوں گے، وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا، دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا، تو وہی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے، پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خشک کر دیں گے، اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے، اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5475، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی، اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر، یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اور یہ پھر معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا، اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے اتنا سوراخ ہو چکا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہوں گے. تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا، اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے. اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے. یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں. بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے. شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے، اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا. تو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں، ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں. گوگ میگوگس انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف اسکالرس کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں. بہرحال اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے. میں نے آپ کو جو صحیح احادیث میں تھا جو بھی لب لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا، اس کے علاوہ کوئی اور احادیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے. باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں، اسی کے اندر عافیت ہے. اب آ جائیے اس سورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99 پر وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم گزار دیں گے بعض کو بعض میں سے گھسا دیں گے، یعنی اس طریقے سے یہ آپس میں مل جائیں گے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. یعنی یہ زمین کے اوپر یاجوج اور ماجوج بالکل گتھم گتھا ہو جائیں گے، مل جائیں گے. الٹیمیٹلی پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم اس دن ان کو ایک دوسرے میں گھسا دیں گے اور سور میں پھونکا جائے گا، سب کے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا. یعنی قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے مسلمانوں کی تو روح قبض ہو جائے گی اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے بالکل سامنے عیاں کر دیں گے. کوئی یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی، جو غیب میں چیز تھی وہ سامنے آ جائے گی. الَّذِينَ كَانَتْ اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کافر کے جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے ہماری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے. یعنی کوئی حق بات ان تک پہنچتی تھی تو اپنے کان بند کر لیتے تھے. کافروں سے مراد صرف غیر مسلم نہ سمجھیے گا. کافر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، چاہے کوئی اپنے عقیدے سے انکار کرے چاہے اپنے عمل سے انکار کرے. ایک بندہ ہے مسلمان ہے اور عملاً وہ کافر ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عقیدے میں مسلمان ہے تو عملاً تو وہ کفر کر رہا ہے. تو یہ سب کے سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو ہماری یاد سے دنیا میں غافل ہوتے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان غافل ہو تو اس کو کہا جائے خیر ہے تو مسلمان ہے تو اور کافر کو پھینک دیا جائے. نہیں، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے اللہ کا، جسے فٹ اسے گفٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ نا انصاف نہیں ہے. جس کے اندر جو خامیاں موجود ہیں اس حوالے سے اسے سزا دی جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار.
اب آخری رکوع آ رہا ہے سورۃ الکہف کا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ضرب سنام ہے اس حوالے سے اس سورت کا کہ دنیا کی زندگی کو ہی جو لوگ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہیں عملاً، چاہے عقیدے میں کافر غیر مسلم، کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے پر اپنا پشت پناہ بنا لیں گے. یعنی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے مقابلے پہ کھڑا کر لیں گے. اور یہ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے جو یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے عزیز بندے پتر کو نہیں پڑھنا، چور ہیں، ٹھگ ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے پہ ہی کھڑا کر لیں گے. اور لوگوں نے شعر بھی کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ. کتنی بڑی گستاخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے کوئی شخص کہہ دیتا ہے نا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، اے نبی جو آپ چاہیں، تو آپ فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، کیا اللہ کے مقابلے پہ تو نے مجھے کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. یعنی تکوینی امور، تقدیر کے معاملات، دوزخ اور جنت کے فیصلے اس میں اللہ چاہے. باقی علم دین کے معاملے میں بخاری و مسلم میں درجنوں حدیث ہے، جب بھی سوال ہوتا تھا تو صحابہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. دین کے معاملے میں یہی کہیں گے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن تکوینی امور میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے پہ ہی پشت پناہ بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو، دوزخ کو کافروں کی جو ہے وہ سمجھ لیں رہائش کے لیے، ابتدائی مہمان نوازی کے لیے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اصل میں خسارے میں اعمال کے اعتبار سے کون سے لوگ ہیں، اصل میں جو ہے ناکام ہونے والے کون لوگ ہیں. یعنی ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی بینک بیلنس ہے، بہت بڑی جائیداد ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے تو وہ کامیاب ہے. تو اے نبی ان کو فرماؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل میں اللہ کے حضور ناکام لوگ کون ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی کو بنانے میں ہی لگ گئی. جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی دنیا میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے. کشتی نے جو ہے پانی کے اوپر ہی چلنا ہے، لیکن پانی کو آپ کشتی کے اندر داخل کر دیں تو ڈوب جائے گی نا. دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین. تو ان کی پوری زندگی جو ہے کوشش صرف دنیا کے لیے ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم شاید بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم نے اسمگلنگ کا پیسہ کما کے دیکھ لو ایک این جی او بھی تو بنا دی، ایک ہاسپٹل بھی تو بنایا ہوا ہے نا، تو وہ ہاسپٹل بھی تو چلا رہے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے تو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں تو انکار ہی کر دیا ہے اپنی رب کی آیات کا. یعنی چاہے وہ عقیدے میں کفر کیا، چاہے مانا لیکن اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی، تو وہ بھی کافر ہے عملاً. تو وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات سے وہ منکر ہو گئے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے. جو دنیا میں اگر انہوں نے کوئی نیکی کے کام کیے بھی تھے حرام خوریوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، تو وہ ضائع کر دیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت والے دن تو ہم ان کے لیے کوئی ترازو بھی قائم نہیں کریں گے. توبہ، دیکھیں آپ ناراضگی کا عالم دیکھیں. اللہ ہمارے اس قابل ان کے اعمال ہی تولے جائیں، ان کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہونا، کوئی ان کے لیے ہم اعمال نہیں تولیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. صحیح بخاری میں اسی کانٹیکسٹ میں حدیث ہے، ایک صحابی سے پوچھا گیا کیا یہ خوارج سے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا خوارج سے متعلق نہیں، بلکہ یہ ان یہود و نصارہ کے سے متعلق ہیں، اور ان کے علماء اور ان کے پادری اور ان کے جو ہیں رہبان جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا. اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بہت بڑا عاشق رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے جزا
ان کے لیے جہنم بما کفروا بسبب ان کی ناشکری کے جو انہوں نے کفر کیا عملاً یا اعتقاداً، واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق ہی بنایا ہوا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے کہ میں نافرمانوں کو دوزخ میں اور اپنے تابع فرمان کو ہی جنت میں بھیجوں گا، اور ہم کہ نہیں خیر ہے اس نے معافی کر دینا ایک نہ ایک دن، ایک پھیرا لگے گا۔ تو یہ ایک پھیرا لگے گا تو میرا مسئلہ نمبر 120 سن لیں، ایمان والوں کی 12 خصوصیات۔ اس میں میں نے بتایا کہ اگر کسی کو یہ زوم ہے، ایک پھیرا کیا وہ 10 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم کے اوپر نا 10 منٹ کے لیے روزانہ ہاتھ رکھ کے بتا دے، جو کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا، کون یہ برداشت کر سکتا؟ یہ بات کرنا ہی بڑا آسان ہے، اور لوگ اس طریقے سے بات کر دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی بخش دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ ہم نیک اعمال کریں، پھر اللہ سے گمان یہ رکھیں کہ اے اللہ حساب و کتاب کے بغیر ہی بخش دے، آمین۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کو تو ہم جنت الفردوس میں رہائش گاہ ان کے لیے ہوگی۔ اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، یہ سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما، آمین۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس جگہ کو اور نہیں چاہیں گے کہ ان کی یہ جگہ بدل جائے، یعنی وہ یہ چاہیں گے نہیں کہ ہمیں کوئی اور جگہ لے جایا جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو وہاں پر الٹیمیٹ جنت میں مقام دے گا۔ اب یہ بڑی اہم ترین 2 آخری آیات ہیں، جو میں نے بتایا تھا 2 قل جو ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری 2 قل ہیں، اور 2 سورہ الکہف کے آخری 2 قل، جیسا کہ وہ 4 قل ہیں نا، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ 4 قل اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ 2 ہم سورہ بنی اسرائیل کے آخری 2 آیات کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 132 میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ یہ پورا لیکچر مسئلہ نمبر 137 ہوگا، تو اس میں یہ 2 قل آ جائیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر سمندر جو ہے یہ سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، کتنا بڑا سمندر، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو ضرور یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہو۔ یہ سارا سمندر خشک ہو جائے سیاہی کا، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، تعریف کے کلمات اس کے نہیں لکھے جا سکتے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اتنی اور روشنائی بھی مدد کے لیے اور سمندر بھی آ جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے۔ اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں یہ سب کے سب قلمیں بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سورہ لقمان آیت نمبر 27، اور 7 سمندروں کی سیاہی اور شامل کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات لکھنے شروع کیے جائیں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لے، 4 کلمات کو 3 دفعہ، تو اسے فجر سے لے کر اشراق تک کی عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، نمبر 1، ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور اس کی جو رضا ہے اس کے برابر، وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اس کی جو کلمات کی تعداد ہے اس کے برابر۔ تو اس کے کلمات تو کتنے زیادہ ہیں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وظیفہ ہم نے صبح شام کے اذکار بلو کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، ahlsunnatpak.com سے آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو یہ کلمات وہ ہیں۔ اس طریقے سے وہاں پر ایک اور دعا بھی ہے ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے، صحیح مسلم کے حوالے سے بلکہ، کہ جو شام کے وقت یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ
اس کو محفوظ کرے گا، کوئی سانپ اور بچھو وغیرہ کا ڈنک اس پہ اثر نہیں کرے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو انہی کلمات کے ذریعے دم کرتے تھے، اور میں اپنے بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ساتھ دم کرتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ سارے وظائف میں نے مسئلہ نمبر 82 کے اندر بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 111 A, B اور C کے اندر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک سیاہی ختم ہو جائے گی، ہمارے تعریف کے کلمات ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے. قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر تمہاری ہی طرح کا ایک بشر، ایک انسان. یعنی ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرنڈ تو میں انسان ہوں. یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں تو کسی انسان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. بل یہ آج محل نہیں، میں اس پہ ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 41 ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور مسئلہ نمبر 131A کے اندر بھی میں نے اس ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے. یہاں پر ہم اسے سکپ کرتے ہیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر ایک انسان. یعنی میری اتنی شانیں دیکھ کر کہیں ڈیوینٹی میں مجھے کلیم نہ کر دینا جیسا کہ جیزس کرائسٹ کو عیسائیوں نے کر دیا. میں ایک انسان ہوں، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح کرسچنز نے، عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اور بہت بڑا فرق ساتھ ہی آ گیا. میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ بے شک کہ نہیں ہے کوئی معبود تمہارا سوائے اس اکیلے معبود کے. نہیں ہے کوئی معبود تمہارا سوائے اس اکیلے معبود کے، اس اللہ کے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو یہ امید رکھتا ہے، جسے یہ پتا ہے کہ مجھے رب سے ملنا ہے، مرنے کے بعد ملاقات کرنی ہے، تو وہ 2 کام کرنے شروع کر دے. یہ دیکھ لیں، یہ جنت کا ٹکٹ ہے 2 چیزوں کے اوپر. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال ہی کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی بھی اور ہستی کو شریک نہ ٹھہرائے. یعنی پکا موحد رہے اور سنت کے مطابق اعمال کرتا رہے. تو بیسیکلی 3 ہی شرائط ہیں. پہلی شرط ہے موحد ہونا چاہیے اس کو، اور دوسرا اس کو نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے سنت کے مطابق، اور تیسرا وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. ظاہر وہ توحید کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. تو یہ 2 شرائط بتا دی ہیں آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے. الحمدللہ ہماری آج سورۃ الکہف بھی مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم قرآن کلاس نمبر 212 میں سورہ مریم کا آغاز انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو کوئی مجھ سے جذبات میں غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.